مندو فیملی کے مرحومین، ان تمام مرحومین کے مرحوم فیملی ممبرز، آپ کے مرحومین، مرحوم علماء، مجتہدین، شہداء اسلام، امام بارگاہ کے والنٹیئرز کے مرحومین، امام بارگاہ کے مرحوم والنٹیئرز، اور ان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سے مومنین و مومنات بیمار ہیں، آئیے ہم سب مل کے اس آیہ کریمہ کا ورد کریں گے برائے دعائے شفائے مریض و دفع بلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بار الہ بتصدق 4 معصومین جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا کر۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا واسیران اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم. قالوا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صلوات پڑھیں. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار، ان کے آبا و اجداد
اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ عزیزان گرامی قدر، صاحبان ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں محرم الحرام کی 11 تاریخ 1447 سنہ ہجرت، عنوان خصائص اہل بیت علم اور حلم کے اعتبار سے۔ کارنامہ کلام میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 7، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا چکا۔ یقیناً اہل علم و ادب کے لیے فرش ازاں کی برکتیں سمیٹنے والوں کے لیے علماء، خطباء اور ذاکرین اس آیت کی روشنی میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہوں گے، لیکن حسن اتفاق ہے کہ آج جولائی کی 7 تاریخ ہے اور آیت کا نمبر بھی 7 ہے، اور پورے قرآن مجید میں 2 ہی سورہ خاندان والے ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل، ایک سورہ آل عمران۔ اور خاندان اہل بیت خدا کا وہ منتخب کیا ہوا گروہ ہے جس کی شان خدا خود بیان کرتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لفظ اہل البیت کا استعمال سورہ مبارکہ الحزاب کی آیت نمبر 33 یعنی 33 نمبر کی آیت میں، اور الراسخون فی العلم کے اعتبار سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ نام کلام میں اس آیت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کہ شاید اس سے بہتر اور بھی آیات ممکن تھی، لیکن لفظ رسوخ فی العلم پورے قرآن میں 2 مقامات پہ استعمال ہوا، ان میں سے ایک مقام کا انتخاب کیا گیا کیونکہ یہ مقام وہ ہے جہاں خدا نے اپنے حبیب کی شان کے ساتھ اپنے حبیب کی آل کی شان بھی بیان کی ہے۔ یہ کمال ہے کہ خالی ختمی مرتبت نہیں بلکہ آل ختمی مرتبت بھی الراسخون فی العلم ہے۔ زمانہ کسی ایک صاحب علم کو اپنے درمیان پائے تو فخر محسوس کرتا ہے، یا ایک نہیں 14 کے 14 صاحبان علم ہیں، اور ایسے صاحبان علم ہیں کہ جنہوں نے کسی مکتب سے نہ تو پڑھا ہے نہ کسی استاد کا عنوان رکھتے ہیں، یہ تو خدا سے کلام رکھتے ہیں، خدا کے گھر مقام رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں لفظ استعمال هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی تو پروردگار ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ پورے قرآن میں اس مزاج کی آیات کی تعداد ہے 56۔ هو الذی، هو الذی، هو الذی، خدا اپنی شان کو بیان کرتا ہے ضمیر غائب کے ساتھ اور اسم موصول کے ساتھ، هو الذی۔ کبھی سورہ بقرہ سے لے کر اور سورہ جمعہ تک آئی ہے هو الذی۔ تو پروردگار نے اس آیت کی ابتدا میں استعمال کیا اسی عنوان کو، هو الذی، کون؟ پروردگار، خدا اپنی شان بیان کر رہا ہے۔ انزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ اس پوری کتاب مجید میں پروردگار نے ایسی آیات کو رکھا ہے جو آیات محکمات ہیں، اور آیات محکمات کی ایک شان یہ کہ ہن ام الکتاب، یہ آیات محکمات ہی کتاب کی اصل ہیں، کتاب کی بنیاد ہیں، کتاب کی پہچان ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور باقی دیگر آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ فی الحال ترجمے کی حد تک محکمات کا ترجمہ اور متشابہات کا ترجمہ، وہ آیت جو اپنے معنی خود بتائے، کسی اور سہارے کی محتاج نہ ہو، اسے محکم کہتے ہیں، اور جو آیت اپنے معنی خود نہ بتائے، کسی اور آیت کے معنی بتانے کی محتاج ہو، اسے متشابہ کہتے ہیں۔ بہت آسان لفظوں میں، پھر آہستہ آہستہ اس کے دیگر مسائل پہ ہم چلیں گے، لیکن کم از کم محکمات اور متشابہات۔ پروردگار نے یہ آیت نازل کیوں کی؟ کا پس منظر کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، ہر آیت کا پس منظر ہے۔ پیش منظر پڑھنا آسان ہے، پس منظر پڑھنا آسان نہیں ہے۔ اور پورے قرآن میں کمال یہ ہے کہ کسی آیت کا پس منظر آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، مگر آیہ تطہیر کا پس منظر آپ کو یاد ہے۔ کیا انتظام کیا کہ حدیث قصہ کے نام سے آل محمد کی تعلیمات نے آیہ تطہیر کے پس منظر کو خوشی میں، غم میں، ابتدائی مجلس میں، ابتدائی محفل میں، نکاح کی تقریب میں، ہر مقام پہ ایسے داخل کر دیا ہے کہ اب کچھ اور سمجھ میں آئے نہ آئے، آیہ تطہیر سمجھ میں آتی ہے۔ باقی اور آیات کے پس منظر بیان کیے جاتے ہیں کہ کون سی آیت کے پیچھے کون سا واقعہ ہے۔ اب آئیے اس آیت کے پس منظر میں سورہ آل عمران آیت نمبر 7، پس منظر کیا؟ عیسائی افراد حضرت عیسیٰ کے ماننے والے پیغمبر کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد دو سوال کیے اللہ کے رسول سے۔ یہ مباہلہ نہیں پڑھ رہا، مباہلہ اور ہے، اس آیت کا پس منظر اور ہے۔ عیسائیوں کے دو سوالات، یہ عیسائی علماء ہیں یا غیر علماء، اس میں اختلاف ہے، لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ عیسائی بھی علماء ہیں، نجران کے نہیں ہیں مگر عیسائی علماء ہیں۔ اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ
ان سوالوں کے جواب دے. بہت غور کیجیے گا. سوال نمبر 1، یہ بتائیے حضرت عیسیٰ کلمہ خدا ہیں؟ پیغمبر سے سوال ہے عیسائی علماء کا مدینہ منورہ. حضرت عیسیٰ کلمہ خدا؟ جواب جی بالکل، حضرت عیسیٰ کلمہ خدا ہے. سوال نمبر 2، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں؟ جواب جی، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں. یہ کہہ کر اٹھ گئے بس ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. یہ عیسائی علماء یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. بہت غور کیجیے گا. روح اللہ کا مطلب کیا ہے اور کلمت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آیات محکمات کیا ہیں، آیات متشابہات کیا ہیں؟ تو قرآن کو اپنے مطلب میں استعمال کرنا کل بھی مفاد پرستوں کا کام تھا اور آج بھی زر پرستوں کا کام ہے. نہ کل یہ حق پرستوں کا کام تھا، نہ آج ولایت پرستوں کا کام ہے. اس لیے آیات محکمات اور آیات متشابہات پر یہ آیت نازل ہوئی. ان کے اس سوال کے جواب لینے کے بعد چلے جانے کے حوالے سے اب آپ پوچھیں ان کا تذکرہ کہاں پر اس آیت کے اندر؟ تو میں نے ابھی تک ترجمہ کیا یہاں تک. کہاں تک؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور وہ کہ جن کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے. زنگ لگتا کس پہ ہے؟ زنگ لگتا ہے کسی ایسی شے پر جس کی حفاظت نہ کی جائے دھوپ سے اور ہوا سے تو لوہا خراب ہو جاتا ہے. لوہا مضبوط ہو تو کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر دل کی حفاظت نہ ہو تو دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، بس یہ چاہتے ہیں ان آیتوں کی پیروی کریں جو آیتیں متشابہ ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ اتباع قرآن کر رہے ہیں. من ابتغاء الفتنہ وابتغاء تعویلے، یہ چاہتے ہیں کہ ان آیتوں سے فتنے کو تلاش کریں، ان آیتوں کی خود ساختہ تعویل کریں. اس لیے قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے کر آتے ہیں آیات متشابہات اپنے قول اور اپنی بات کی دلیل میں. پروردگار عالم نے اسی آیت میں جہاں مریض بتائے وہاں طبیب بتا دیے. مریض بتاتا طبیب نہ بتاتا یہ خدا کی عادت نہیں ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اگر خسارہ بتایا ہے تو نفع بتائے گا نا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. خسارہ ایک لفظ تھا، نفع کے 4 لفظ ہیں. خدا ایسے بچاتا ہے کہ اگر انسان بچنا چاہے، انسان بچنا چاہے، حیوان کی بات تو خدا کرتا ہی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو پروردگار اگر مریض بتاتا ہے کہ جن کے دلوں میں زنگ ہے وہ پیروی کرنا چاہتے ہیں آیات متشابہات کی، یعنی حضرت عیسیٰ کو کلمہ خدا سمجھ کر ابن خدا تک پہنچا دیں، حضرت عیسیٰ کو روح خدا سمجھ کر تثلیث خدائی کے قائل ہو جائیں، تو خدا نے ایسے مریضوں کے لیے طبیب رکھے ہیں.
مریض اگر ہر دور میں ہوگا تو طبیب بھی ہر دور میں ہونا چاہیے. مریض اگر اپنے مرض کے لیے دنیا بھر میں ہر جگہ جا سکتا ہے تو طبیب ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہر جگہ پایا جاتا ہو. پروردگار نے ان مریضوں کے لیے طبیبوں کا اعلان کیا. اب الفاظ کیا؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اور قرآن کی آیتوں کی تعویل، قرآن کی آیتوں کے اصل مطالب آیات محکمات کے ذریعے سے وہی جانتے ہیں کہ جسے خدا کہتے ہیں اور جسے محمد و آل محمد کہتے ہیں. الا اللہ والراسخون فی العلم. کمال یہ ہے، پروردگار نے اس جملے کو بیان کرتے ہوئے استثناء کی کیفیت میں کلمہ حصر کا استعمال کیا. جیسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، جیسے کلمہ محمد مصطفیٰ وما محمد الا رسول، جیسے کلمہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بشکل اشعار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. لا پہلے، پھر الا، پھر نتیجہ. تو خدا سے چلو علی تک پہنچو، تو طریقہ یہی ملے گا. وما یعلم، کوئی نہیں جانتا. پہلے خدا نے سب کا انکار کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. ان آیتوں کی تعویلات کو اگر کوئی جانتا ہے تو الا اللہ والراسخون فی العلم، تو یا خدا جانتا ہے یا خدا والے جانتے ہیں. اب الراسخون فی العلم، ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان ہے یقولون آمنا بہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم آیات متشابہات پر بھی ایمان رکھتے ہیں. کل من عند ربنا، یہ سب کے سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی عجیب منزل ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اس کے بعد بھی یاد دہانی سب کو نہیں ملتی سوائے صاحبان عقول کے. اور اس صاحبان عقول کے لفظ کو آسان کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت. سورہ الزمر کی آیت نمبر 9، جہاں پروردگار نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حبیب آپ ان سے کہیے کیا جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب برابر نہیں ہو سکتے، یہ تو عام سی بات. پھر بھی خدا فرماتا ہے کہ وما یذکر الا اولو الالباب، اس بات کو بھی بس صاحبان عقل سمجھتے ہیں، اور نہ بہت سارے ہیں جو سب کو برابر سمجھتے ہیں. یہ صاحبان عقل ہیں جو علماء کو جہلا کے برابر نہیں سمجھتے. آیت کا ترجمہ پس منظر کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان ہو گیا. اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پروردگار نے علم کی منزل کو ابتدائے کائنات سے اتنا مستحکم قرار دیا ہے کہ جب پروردگار نے حضرت آدم کے لیے اپنی جانشینی کا اعلان کیا تو نہ دستار بتائی، نہ جبہ بتایا، نہ جیب میں مسواک بتائی، نہ قلم کا انداز بتایا تو عجیب انداز بتایا. جب پروردگار نے حضرت آدم کی جانشینی کا اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے ایک سوال رکھا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء.
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ پروردگار کیا تو اس کو بنائے گا تو زمین میں فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تقدیس کے ساتھ۔ پروردگار نے فرشتوں کو ایسا جواب دیا کہ کوئی جواب نہیں دیا، ایسا جواب دیا کہ کوئی جواب نہیں دیا۔ خدا فرماتا کہ نہیں فرشتوں، یہ آدم خون نہیں بہائیں گے۔ خدا فرماتا فرشتوں، یہ آدم فساد برپا نہیں کریں گے۔ خدا فرماتا کہ فرشتوں، یہ آدم اچھے انسان بن کر رہیں گے۔ نہیں، عجیب جملہ ہے پروردگار کا، انی عالم ما لا تعلمون، علم غیر علم کے مقابلے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب حضور یہ ہوا، بولتا وہاں پر ہے انسان جہاں علم نہ رکھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے۔ دریا اور سمندر دونوں کے درمیان ظرف کا مسئلہ ہے۔ کہہ رہی ہے موج دریا سے، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے۔ حضرت آدم کے مسئلے پر فرشتوں کا سوال اور پروردگار کا جواب۔ قال انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سوچیے ایک لمحے کے لیے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں؟ اگر معصوم ہوتے ہیں تو پھر بول کیوں پڑے؟ ہونا یہ چاہیے تھا فرشتوں کو نہیں بولنا چاہیے تھا نا۔ پروردگار نے سمجھا دیا کہ سارے معصوم برابر نہیں ہوتے، کچھ معصوم ہیں جو معصوم ہو کر بھی بول پڑتے ہیں کہ خدا کو پھر بولنا پڑتا ہے، اور کچھ معصوم ہیں الا اللہ والراسخون فی العلم۔ تو عالم ہونا اور ہے، راسخ فی العلم ہونا اور ہے۔ فرشتے عالم تھے یا نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فرشتے اگر عالم نہ ہوں اور آپ اس بات کو قبول کریں تو بات غلط ہو جائے گی۔ فرشتے عالم ہیں، لیکن ہر عالم برابر نہیں ہوتا۔ ہر عالم کا علم دوسرے عالم کے ساتھ برابر نہیں ہوتا۔ دلیل چاہیے؟ آئیے اب آگے بڑھیں سورہ بقرہ میں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، خدا کہتا ہے اس نے آدم کو علم عطا کیا سارے ناموں کا۔ جتنے نام تھے سارے ناموں کا خدا نے آدم کو علم عطا کیا۔ ثم عرضهم على هؤلاء، پھر سب کو لا کر پیش کیا ان کے مسمیات کے اعتبار سے۔ تو حضرت آدم کو علم عطا کیا اور علم کے ساتھ ایک امتحان میں رکھا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں اب بتاؤ، ان اسماء کے اعتبار سے بتاؤ یہ کون سا نام کس کا ہے۔ فرشتوں کے پاس اگر نام نہ ہوتے تو امتحان غلط۔ اب اگر آپ کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ واقع ہو جائے، خیر پاکستان کے مسئلے اپنے مقام پر ہیں کہ تعلقات میں ہو جاتا ہے اور راستہ نکل آتا ہے، لیکن باقی مقامات پہ شاید ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ امتحان نے بٹھائے بغیر 5 صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امتحان میں بٹھائے بغیر پاس کر لیتے، ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ میٹرک پاس اور ماسٹرز والا شخص دونوں ساتھ بیٹھ جائیں، خدا ایک سے ایک امتحان دونوں سے لے لے۔
परवरदिगार आदम को बिठाया इम्तिहान में और फरिश्तों को बिठाया इम्तिहान के इस मसले पर। अब खुदा सवाल दोनों से कर रहा है। पहला सवाल किया फरिश्तों से, तुम बताओ। फरिश्ते कहते हैं कालू ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। अगर फरिश्ते आलिम ना होते तो ये क्यों कहते खुदाया हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इल्म नहीं है सिवाय उस इल्म के जो तूने हमें अता किया है। इसका मतलब अताए इल्म खुदा फरिश्तों के लिए भी थी और आदम के लिए भी थी। अब सलाहियत का मसला था, इल्म से इल्म तक पहुंचना। कुछ सीखे तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से सीखे। वो रिवायत वैसे तो माह रमजान में पढ़ी जाती है, मगर हमारा उन्वान इस साल ये बन गया कि खसाइस से अहले बैत इल्म और हिल्म के एतबार से। तो अल्लाह के रसूल ने आखिर वक्त में तो शायद फरमाया था मेरे हबीब को बुलाओ। किसे बुलाओ? मेरे हबीब को बुलाओ। अब जो घर में अफराद मौजूद हैं उन्होंने जिसको हबीब समझा, अब पैगंबर ने अपने हबीब बुलाए थे, ना कि बुलाने वालों के हबीब। तो हो जाता है ऐसा मसला, तो हो जाता है अगर कोई अच्छा मौका हो और कोई जॉब की ऑफर हो तो आप अहल को छोड़कर अपना रिश्ता ढूंढ लेते हैं, लाओ इससे लगवा देते हैं। एक ने बुलाया एक साहब को, पैगंबर ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं रिवायत को इतना ही पढ़ देता हूं, कबूल नहीं किया। और कबूल ना करने का तरीका क्या, आपने मुंह मोड़ लिया। अच्छा एक और को बुला लिया, ये भी हबीब हैं, आपने फिर मुंह मोड़ लिया। तो घर वालों के नजदीक हबीब और थे, मुस्तफा के हबीब और थे। अब जिसे मुस्तफा से चाहिए हो और मुस्तफा का हबीब ढूंढे, वरना कहां उनका हबीब कहां इनका हबीब। उनके हबीब पर आपने मुंह मोड़ा और अपने हबीब को सीने से लगाया। कब लगाया? जब तीसरी बार घर वाले कहने लगे कि भाई ये उन्हें बुला रहे हैं। उन्हें किन्हें बुला रहे हैं? कि जिनका नाम लेना बिल्कुल ऐसे जैसे आज हमारे लिए कुछ नाम लेना, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, मुश्किल हो जाती है। हम किसका नाम लें? सबके नाम छोड़ दे सिवाय नाम आले मोहम्मद के। तो आले मोहम्मद में से मौलाए कायनात का दौरे मुकद्दस अल्लाह के रसूल ने बुलवाया अपने हबीब को, और बुलाने के बाद अपने सीने से लगा लिया और काफी देर तक ये समझिए अपनी कमली में या अपनी चादर में मौला को लिए हुए। इतनी कुर्बत थी कि पसीना मुकद्दस अल्लाह के रसूल के मौलाए कायनात के वजूद से मुत्तसिल हो रहे थे। अब ये बाहर जो लोग जमा हो गए, जो बुलाए गए हबीब थे, जब मौला बाहर निकल के आए तो उन्होंने मौला से पूछा क्या बातें हो रही थी। अब मौला किसको क्या बताएं क्या बातें हो रही थी। मौला की बातें जब मीसा में तम्मार बर्दाश्त न कर पाए, जब कुमैल सारे राज कबूल न कर सके, तो मौला किसको बताते कि मुझे खुदा के हबीब ने क्या अता कर दिया है। अलबत्ता आपने इतना इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने मुझे इल्म के 1000 बाब अता किए। 1000 बाब, चैप्टर्स। अल्लाहु अकबर। लेसन नहीं, चैप्टर्स। सबक नहीं, पूरा बाब। और मैंने हर एक बाब से 1000 बाब खुद खोल लिए। अब फर्क समझ में आया। फरिश्ते और हैं, वो भी पढ़े हुए थे,
حضرت آدم سے خدا نے اب سوال کیا، آدم آپ بتائیے، انبئہم باسمائہم، حضرت آدم نے ایک ایک نور کا نام نور کے وجود کے ساتھ مربوط کر دیا. دیکھا عظمت بہت بلند ہے، کئی محمد مصطفیٰ ہے. کہا یہ علویت بہت شاندار ہے، کہا یہ مرتضی ہے. کہا کس طرح نور چمک رہا ہے کہ شرما جائے زہرا بھی تو جناب فاطمہ زہرا. کیا حلم کی بلندی ہے کہ جہاں پر کرم اور تواضع کا باپ بھی آ کر سر جھکا کے سجدہ کرے. کہ حسن مشرف ہے، کہ شجاعت کی آخری منزل کا حسین ابن علی ہے. حضرت آدم نے فرشتوں کے مقابلے پر امتحان جیت لیا. یہ امتحان میں اب کامیاب ہو گئے اور خدا نے سمجھا دیا کہ خلافت جو ملتی ہے تو نہ دستار سے ملتی ہے نہ سرکار سے ملتی ہے. خلافت ہمیشہ علم کے معیار سے ملتی ہے. اب یہیں پر آپ کی خدمت میں ایک اور سوال رکھ کر باقی باتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ پہنچائیں گے. علم کے مرحلے پر سرکار ایک یہودی شخص سوال لے کر آیا ہے اور سوال آیا عجیب انداز. پہلے چلا گیا سوال لے کر وہاں پر کہ جہاں پر لوگ جاتے تھے، اور وہاں جا کر یہودی کی اچھی بات یہ تھی اس نے سوال کرنے سے پہلے پوچھ لیا کہ میں آپ سے پوچھوں یا کوئی آپ میں کوئی آپ سے بہتر اگر عالم ہو. اللہ اکبر، بڑا مشکل مرحلہ ہے. قبلہ اس میں تعریف کروں ان صاحب کی کہ جنہوں نے اقرار کیا مجھ سے بہتر اگر کسی عالم کو جاننا چاہتے ہو اس جوان کے پاس چلے جاؤ، اور اشارہ کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف. اور سوال لایا تھا کہ 3 سوال پہلے کروں گا، پھر 3 سوال کروں گا، پھر 1 سوال کروں گا. اس کے سوال کے یہ ترتیب اتنی مشکل تھی کہ جناب صاحب نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لی، وہاں چلے جاؤ. تو ایک بات تو واضح ہو گئی، ہلاکت سے بچنا ہو تو ولی، جہالت سے بچنا ہو تو ولی، تو تیسری بات سن لیں، جہنم سے بچنا ہو تو ولی. اگر جہالت سے بچنا ہو تو ولی. اللہ اکبر. اور وہ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی اور کو اس قابل نہ سمجھا. نگاہ اصحاب میں علی سے بہتر کوئی عالم نہ تھا. آج مسلمان جس کو چاہیں عالم کہیں وہ آج کا مسئلہ ہے. کل کا مسلمان جو پیغمبر کے دور میں علماء کو دیکھ رہا تھا ان کی نگاہوں میں سب سے بڑے عالم تھے علی ابن ابی طالب. اسی لیے کہ جن کے ہاتھوں پہ لوگ بیعت کریں وہ کہتے ہیں جائیے ان سے ملیے کہ جن کے ہاتھوں پر علم بیعت کر رہا ہے. اللہ اکبر. آ گئے. اچھی بات تھی یہودی کی. اس نے سوچا کہ میں کسی اور سے پوچھوں اور ٹائم ضائع ہو جائے تو اس سے نہ پوچھوں اس کے پاس پوچھنے سے علم حاصل ہو جائے. یہودی ہے، وقت کا قدردان ہے. غور کیجئے گا، جملہ بہت گہرائی کے ساتھ میں نے کہا ہے، وقت کا قدردان ہے. ہر کس و ناکس سے نہیں پوچھتا ہے تو ابن ابو تراب ابن علی سے سوال کرتا. مولا کائنات کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد پھر وہی اسٹائل اس کا کہتا ہے کہ 3 سوال پہلے کروں گا
اور 3 سوالات کے جوابات اگر آپ نے صحیح دیے، اس کا مطلب ہے جوابات لکھ کے لایا تھا، ورنہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ صحیح جواب دیا ہے غلط جواب دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ خیر، اب اس دور میں اگر ہم کہتے جناب یہ اے آئی سے پوچھ کے آیا ہے، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کر آیا ہے، ان سوالوں کے جوابات کیا ہیں، شاید بات اس وقت سمجھ میں آ جاتی کہ ایسا بھی ممکن ہے، لیکن یہ عام شخص نہیں تھا، عام یہودی نہیں ہے، پڑھا لکھا یہودی۔ گویا اب اپنے سوالات کو جب پیش کرتا ہے تو امام نے ارشاد فرمایا ایک ساتھ کیوں نہیں کہتے کہ 7 سوال کر لیں؟ کہتا ہے میں پہلے 3 میں دیکھوں گا کہ اگر جواب صحیح ملے تو آگے بڑھوں گا، ورنہ اپنا وقت خراب نہیں کروں۔ اللہ اکبر۔ پہلے 3 سوالات میں اگر جوابات مجھے مل گئے تو میں آگے بات کروں گا۔ امام نے ارشاد فرمایا تمہاری مرضی ہے، ایک 7 کرو یا 3 1 کر کے پھر 7 کرو۔ علی تو پھر علی ہے نا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس نے سوال نمبر 1 بہت مشہور ہے، لیکن شاید اس سے پہلے، آج کے دور سے پہلے شاید ان سوالات کی اتنی اہمیت نہ ہو، مگر اب اہمیت آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ ایک طرف دعوی علم ہے، ایک طرف فرزند بوتراب ہے، جس کے آنے کا انتظار ہے۔ اور اب سوال نمبر 1 بتائیے، پہلا پتھر زمین پر کون سا ہے جو زمین پہ اتارا گیا؟ پہلا پتھر زمین پر کون سا اتارا گیا؟ پہلا چشمہ زمین پہ کون سا جاری ہوا؟ پہلا درخت زمین پہ کون سا لگایا گیا؟ پہلا۔ اب جو پہلے سے نہ ہو، وہ اب کیا پہلوں کی بات بتائے گا؟ پہیلی بتانا اور ہے، پہلے سے بتانا اور ہے، اور یہ پہلا بتانے کے لیے یہودی کو اچھا ہوا پہلا والا ہی مل گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہودی 3 سوال پہلے لے کر آیا ہے، 7 میں سے 3 سوال، اور تینوں سوال کا پہلا، اور اس کے بعد 3 سوال بعد میں پڑھتا ہوں۔ پہلا سوال، اس کے پاس لکھے جواب موجود ہیں، کتاب توریت سے حضرت موسیٰ کی کتاب حضرت ہارون کے لکھے گئے کلمات کے اعتبار سے، اور یہ جوابات دے کر آیا ہے۔ لوگوں نے باقیوں کو کسی طرح مانا ہو، علی کو تو علی سمجھ کے مانا، کسی کو بڑا سمجھ کے مانا ہو، کسی کو بوڑھا سمجھ کے مانا ہو، یا کسی کو ڈر کے مانا ہو، یا کسی کو بھوک مٹانے کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام کو امام سمجھ کے مانا گیا۔ امام فرماتے ہیں کمال دیکھیے مولا کو بتانا کیا ہے کہ پہلا پتھر روئے زمین پر کون سا اتارا گیا؟ امام کو چاہیے تھا سیدھا بتا دیتے۔ امام نے پہلے اس کے عقیدہ باطل کی نفی کی کہ علی بھی تو اللہ کا علی ہے، پہلے لا سے کاٹتا ہے پھر اللہ سے جوڑتا ہے۔ ارشاد فرمایا
تمہارے نزدیک جو عقیدہ باطل ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے. تم یہ کہتے ہو کہ پہلا پتھر بیت المقدس میں خدا نے اتارا. یہ جھوٹ ہے. اللہ اکبر. جب تک جھوٹ نہ بتایا جائے سچ کی اہمیت کہاں ہوتی ہے؟ جب تک دل سے زنگ نہ اتارا جائے تب تک نور کی چمک کہاں ہوتی ہے؟ پھر فرماتے صحیح بات یہ ہے کہ پہلا پتھر وہ جو حضرت آدم اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے. یہودی کہتا ہے آپ نے بالکل سچ فرمایا. سوچئے ذرا سا مولا اتحاد کی بات کرتے کہ چلو پتھر بولنے میں کیا حرج ہے بھائی، پہلے یہ والا کہہ دیں. آپ پہنچ رہے نا وہاں تک؟ اتحاد کی بات، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بول دیں کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلا پتھر کہہ دیں آپ بیت المقدس میں ہے تو مقدس تو ہے نا وہ. کیا فرق پڑتا ہے کہ پہلا پتھر کعبے کے پاس ہے، جناب آدم کا لایا ہوا. مگر مولا نے ارشاد فرمایا پہلا پتھر تم کہتے ہو کہ بیت المقدس میں اترا، یہ غلط ہے. حضرت آدم کے ساتھ جو اترا تھا وہ پہلا تھا. اللہ اکبر. اب جو حضرت آدم سے بھی پہلے ہو وہی بتائے گا کہ پہلا پتھر کب اترا تھا. اور یہ شاید آپ کے اذہان میں محفوظ ہے، یہ پتھر ہے کون سا؟ اگر جن کے اذہان میں محفوظ نہ ہو میں اشارہ کر دیتا ہوں. اس پتھر کا نام آج کے دور میں مقام ابراہیم. حضرت آدم جس پتھر پہ کھڑے ہو کر وہاں اوپر بیت المعمور کے طواف کے موقع نماز پڑھتے تھے، جب آپ کو زمین پہ اتارا گیا تو آپ نے اللہ سے التماس کی مالک میری جانماز. پروردگار نے حضرت آدم کو آپ کی جانماز کے ساتھ اتارا ہے. اللہ ہے. تو کھڑے ہونے کی جگہ ہے اصل مقام نماز حضرت آدم کا، آج مقام ابراہیم. پھر سوال نمبر 2، یہ بیت المقدس کے بعد اب امام سے پوچھتا ہے یہودی کہ پہلا چشمہ کون سا ہے زمین پہ جاری ہوا؟ امام فرماتے ہیں یہودیوں کے عقیدے کے لحاظ سے یہ غلط کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا چشمہ بیت المقدس میں جاری ہوا. حق بات یہ ہے کہ پہلا چشمہ وہ ہے جسے چشمہ حیات کہتے ہیں. حضرت پانی ہونا اور بات ہے، چشمہ اور ہے، دریا اور ہے، سمندر اور ہے، کنواں اور ہے، کھاری پانی اور ہے، میٹھا پانی اور ہے، حیات بخشے وہ پانی اور ہے. اوپر کی طرف سے خدا کی طرف سے چشمہ جاری کیا گیا اور چشمہ آب حیات ہے. اس میں حضرت خضر نے جب مچھلی کو دھویا تو وہ زندہ ہو گئی. یہودی کہتا ہے بالکل کتاب توریت میں یہی لکھا ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ نے املا کروایا تھا، اتنا پڑھ کے آیا تھا. سوال کرنے والے کے پاس بھی تو علم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ سوال کرنے والے کو معلوم ہی نہ ہو، جو جواب ملے کہ آمنا صدقنا. سوال نمبر 3 اور باقی انشاءاللہ کل پہ چھوڑتے ہیں. سوال نمبر 3 آپ سن لیجیے. سوال کیا گیا مولا سے، بتائیے پہلا درخت روئے زمین پر کون سا اگا ہے؟ آپ فرماتے تم یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے تمہارا
کہ وہ پہلا درخت جو زمین پر اگا وہ زیتون کا تھا، جبکہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے نہ، امام فرماتے صحیح بات یہ ہے کہ پہلا درخت جو زمین پر اگا ہے وہ اجوا کھجور کا ہے، جو حضرت آدم اپنے ساتھ لائے تھے، آپ پتہ نہیں مدینے سے لائے کہ نہیں لائے، حضرت آدم جنت سے لائے تھے اجوا کھجور۔ اب یہ یہودی کسی موقع پر نہ مشتعل ہوا، نہ ناراض ہوا، نہ تعصب کا مظاہرہ کیا، نہ علمی خیانت کا ارتکاب کیا، علی کی بات کو سن کر گلی کی بات نہیں کی ہے، علی کی بات کو سن کر ولی کی بات کی ہے۔ ہاں، حضرت موسیٰ نے کتاب توریت میں حضرت ہارون کو جو املا کروایا تھا اس میں یہی لکھوایا تھا۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے، علم بھی آل محمد کے در سے اور حلم بھی آل محمد کے در سے۔ یقیناً اس کا جتنا علم ہوتا ہے اتنا اس کے پاس حلم بھی ہونا چاہیے۔ اگر حلم نہ ہو تو علم نقصان بھی دے سکتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ حلم علم کی زینت ہے۔ بر روایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، زینت کے بغیر علم بیکار ہے۔ حلم، امام نے حلم کے فضائل میں بہت سے کلمات ارشاد فرمائے، ان میں سے میں نے ایک پڑھا آج تاکہ میرے عنوان سے ربط دونوں باتوں کا رہے۔ حلم کے 3 معنی ہیں۔ علم کا پہلا معنی قرآن مجید میں وہ استعمال ہوا، حلم کس معنی میں؟ بلوغیت کے معنی میں۔ جب کوئی بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اسے الحلم کہتے ہیں، یعنی جو 9 سال کامل کرے یا 14 سال کامل کرے اور منزل بلوغیت میں پہنچے اسے بھی حلم کہتے ہیں۔ اور ایک حلم ہے احلام سے۔ احلام کہتے ہیں خواب کو، تو خواب دیکھنا بھی حلم ہے، جسم کا بالغ ہو جانا بھی حلم ہے، اور تیسرا حلم ہے، اس کو قزم الغیث کہا جاتا ہے، قوت برداشت۔ اور پھر بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسائل پر آنے سے پہلے آج کی تسبیح کا جملہ پڑھ دوں۔ ہر دن کی تسبیح الگ الگ ہوتی ہے، آج کی تسبیح اس میں 2 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں لفظ حلم کی تعریف آئی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے روز کی تسبیح، تو اس سے پہلے ہی میں نے اشارہ کیا غالباً کسی موقع پر، بہت آسان ہے، اپلیکیشن ہے حقیمت المومن، اتباع عباسیہ سے یہ ہم تک پہنچی ہے، اور اتباع عباسیہ نے اس اپلیکیشن میں انگلش اور عربی کے لحاظ سے روز کی تسبیحات کو، روز کے معوذات کو، روز کی دعا کو، روز کی نماز کو، روز کی زیارت کو، 2 مناجات کو، باقی آپ کی بات کو تو آپ پڑھنا چاہیں۔ یہ ہے حقیقت المومن سے تسبیح ہے آج پیر کی دن کی تسبیح منڈے کی۔ 2 لفظ حلم پر۔ حلم کے مقابلے میں کیا ہے؟ کہ خدا ایسا حلیم ہے کہ کبھی جلدی نہیں کرتا، لا یعجل، جو جلد بازی کرے سمجھیے یہ حلیم نہیں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، خدا ایسا حلیم ہے لا یجہل،
کہ جو جہالت اختیار نہیں کرتا. تو حلیم وہ جو جلد بازی نہ کرے، حلیم وہ جس میں جہالت نہ پائی جاتی ہو. بس عزیزو، گفتگو تمام ہو گئی. علم اور حلم کی کچھ باتیں آج آ گئیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ باقی آپ کی خدمت میں آئیں گی فرش ادا پر. اب کل شام غریبہ سن کے گئے تھے، اور اب یہ غریبوں کی رات گزرنے کے بعد ایک کربلا میں ایک اور قیامت کی رات ہے. اور ہونے والوں، ایک رات پہلے یعنی شب عاشور کی بات کیجئے، وہ سارے خیموں میں تسبیح خدا کی آواز تھی. اور رات ایسی تھی کہ سکینہ بابا کے پاس تھی. وہ رات ایسی تھی کہ ام لیلہ کے سامنے اکبر کی زیارت تھی. وہ رات ایسی تھی کہ اگر کوئی سونا چاہے تو سو سکتا تھا کہ عباس زندہ تھے. وہ رات ایسی تھی کہ بچہ پیاسا ہی سہی، کم از کم ماں کی گود میں تو تھا. ہائے، عاشور کی رات اور تھی، غریبوں کی رات اور ہو گئی. ماتمدارو، آپ بتائیں ایمانداری سے، آپ شام غریبہ کی مجلس کے بعد اپنے گھروں میں چلے گئے، دن بھر فاقہ کیا تھا، مگر فاقہ توڑنے کے لیے کچھ مل تو گیا تھا نا. کسی نے پانی پیا ہو، شربت پیا ہو، نیاز کھائی ہو. ہائے غریب زہرا، ہائے اولاد فاطمہ زہرا. ماتم داران مظلوم کربلا، یہ آپ کی خدمت میں اس کا احساس دلانا بہت ضروری ہے کہ جب تک حسین زندہ تھے تب تک ہر امتحان میں زینب حسین کے ساتھ ساتھ تھیں. اور اب 11 محرم سے حسین تو نہیں ہے، ہر امتحان زینب اکیلے برداشت کرے. شاید اسی لیے جناب زینب کا لقب مقدس شریکت الحسین، مگر حسین شریک زینب نہیں ہے. 10 محرم کی شام قیامت کی شام تھی. ماتم دارو، جب تک مولا کے اقربا زندہ تھے، مولا کے انصار موجود تھے، تو خیموں کی حفاظت کے لیے ایک نہیں کئی لوگ موجود تھے. آج اکیلی زینب ہے. خیمے تو نہ رہے مگر خیمے میں رہنے والے بچے تو ہیں. وہ غربت کی شام ایسی تھی کہ ہائے بی بی 17 خیمے. رونے والوں، یہ جملہ گلتے شام غریبہ کا ہے، مگر جملہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. شمر دل جوشن نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ سارے خیموں کو ایک ساتھ آگ لگائی جائے. اس کا مطلب کیا ہے سمجھ رہے ہیں؟ کہ کوئی خیمے سے زندہ نکل کر کہیں اور جا نہ سکے. بچوں کو، عورتوں کو ایک ساتھ جلا دیا جائے. حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں چہرے پہ نقاب ڈال کے اس کے قریب گیا، شمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جتنا ظلم آل محمد پہ کر چکے ہو کیا وہ کم ہے جو کمزور بچوں کو، عورتوں کو جلانا چاہتے؟ شمر نے غصے سے پوچھا، تو کون ہے جو مجھ کو نصیحت کرتا ہے؟ حمید نے کہا، نہ تو نام بتاؤں گا نہ چہرہ دکھاؤں گا، تو پریشان کرے گا. لیکن ایک ذہن میں سوچ ڈال دی. شبس بن ربیع آگے کھڑا ہوا تھا. اس نے شمر سے کہا، شمر بات تو ٹھیک ہے، تو مرد میدان ہے، تو لڑنے مردوں سے آیا تھا، تیرا کیا مسئلہ ہے، تیرا کیا مقابلہ ہے عورتوں سے، بچوں سے؟ شمر نے بات قبول کر لی. اللہ اکبر. عجیب بات ہے رونے والوں، کربلا میں خیمے ضرور جلے
لیکن مدینے کی طرح نہیں جلے. شمر کہتا ہے اچھا ایسا کرو کہ ایک ایک کر کے خیمہ جلاؤ تاکہ نکلنے کا موقع مل جائے. 17 خیمے تھے، ایک خیمہ جلتا تھا، بیویاں سمٹ کے دوسرے خیمے میں، دوسرا خیمہ جلتا تھا سمٹ کے تیسرے خیمے میں. سوچئے گا ان بیویوں کو باہر نکلنے کا کیوں راستہ نہیں مل رہا؟ کیونکہ سروں پہ چادریں نہیں ہیں، سب کی چادریں پہلے لوٹی جا چکی ہیں. اب کیسے شرم و حیا کی ملکہ ارے باہر نکل جائے بغیر چادر کے. یہاں تک کہ 17واں خیمہ جب جلنے لگا تو امام سید سجاد کے پاس جناب زینب کبریٰ پہنچی. ساری بیبیاں سمٹ کے ایک خیمے میں آ گئی. امام سجاد کا شانہ ہلا کے فرمایا بیٹا امام وقت ہو، بتلاؤ جل کے مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر نکل جائیں. اس حالت میں امام نے کلیجہ تھام لیا. پھوپھی اماں ارے جیسے بن پڑے جان بچا لیجئے، باہر نکل جائیے. ہائے میں ہاتھوں کو جوڑ کے مولا کی خدمت میں عرض کروں مولا اگر آپ فرماتے جل کے مر جائیے زیادہ آسان تھا. علی کی بیٹیاں، محمد کی نواسیاں جلتے ہوئے خیمے سے باہر آئیں. اور رونے والوں نہ تو شہزادی نے مولا عباس کو یاد کیا، نہ جناب علی اکبر کو یاد کیا، نہ مولا حسین کو یاد کیا. جب آئیں جلتے ہوئے خیمے سے باہر ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا. آسمان کو دیکھ کر اپنے کھلے سر پر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیا، رکھ کے فرمایا چشمے فلک تو نے کبھی زینب کو کھلے سر نہ دیکھا. مرثیہ پڑا واہ حجابا، ارے آج زینب کی چادر بھی نہ رہی. واہ محمدہ. رونے والوں ابھی مرثیہ اپنی چادر کا کر رہی ہیں. عجیب جملہ ہے، بہت کم پڑھا جاتا ہے. امام سید سجاد کو اٹھا کے باہر لائی ہیں. حمید لکھتا ہے ایک بی بی بڑی پریشان تھی، جلتے ہوئے خیمے میں بار بار جاتی تھی، بار بار باہر آتی تھی. ایسا لگتا تھا کوئی قیمتی شے اندر رہ گئی ہے جسے لانا چاہتی ہے. کچھ دیر بعد کہتے میں نے دیکھا ایک بیمار سے لڑکے کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے. حمید یہ بیمار لڑکا نہیں ہے، یہ زمانے کا امام تھا. زینب کا احسان ہے، ارے امامت کو اس طرح سے بچا لیا. رونے والوں باہر جلتے ہوئے خیمے کے باہر اب ایک قنات کے قریب بچوں کو جمع کرنا شروع کیا. بچوں کو جمع کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ پہلے شہیدوں کے لیے نام لکھے جا رہے تھے. امام سجاد کس کے شہید کو یاد کرتے تھے؟ اچھا پھوپھی اماں اکبر شہید ہو گئے، پھوپھی اماں اصغر شہید ہو گئے، پھوپھی اماں قاسم شہید ہو گئے، پھوپھی اماں اونا محمد شہید ہو گئے. اب جو باقی ہیں ان میں بچے پورے نہیں ہو رہے. 3 بچے نگاہوں سے اوجھل تھے. ایک سکینہ دکھائی نہیں دیتی. 2 اور چھوٹے بچے. سکینہ کو مقتل میں لاش حسین سے اٹھایا، ارے 2 چھوٹے بچوں کو جھاڑی کے پیچھے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے. ہائے زینب، ہائے ام کلثوم. بچوں کے قریب بڑھی جناب ام کلثوم فرماتی ہیں بہن سے بہن شاید بچوں کی آنکھ لگ گئی ہے، آہستہ سے اٹھا لیتے ہیں. اب جو سیدھا کیا دونوں کے سینوں پر گھوڑوں کے پیروں کے نشان تھے. ایک لاشے کو زینب نے اٹھایا، دوسری کو ام کلثوم نے. آوازی بھیا ابا، ارے آپ کے بعد بہن لاشیں اٹھا رہی ہے. رونے والوں اب بچوں کو جمع کر لیا. ٹوٹا
टूटा हुआ नेजा उठाया जनाब ज़ैनब ने, पहरे पे खड़ी हो गई। आज अकबर नहीं, आज कासिम नहीं, आज औनो मोहम्मद नहीं, आज अब्बास अलमदार नहीं, आज हुसैन जैसा इमाम नहीं, अकेली खड़ी हैं। एक मर्तबा दूर से एक घोड़े सवार को निकाब लगाए हुए अपने करीब आते हुए देखा। क्या हौसला था अली की बेटी का, आवाज दे के फरमाया आने वाले, अरे लौट जाओ, अब कुछ नहीं बचा, क्या लूटने के लिए आता है। आने वाले पे इसका कोई असर न हुआ। आपने फिर फरमाया आने वाले, ये बच्चे अभी अभी भूखे और प्यासे, अरे अभी सोए हैं, वापिस चला जाओ। हाय ना रुकाने वाला। आपने फिर अजीब जुमला इरशाद फरमाया, अच्छा आने वाले अगर लूटना ही चाहता है दिन की रोशनी में आना, अभी तो चला जाओ। तब भी वो ना रुका, अली की बेटी को जलाल आ गया, आगे बढ़ी, घोड़े की लगाम पे हाथ डाल दिया। आने वाले, तुझे अली की बेटी मना कर रुकता क्यों नहीं? अली का नाम आया, चेहरे से निकाब उलट दी। ज़ैनब नहीं पहचाना तेरा बाबा।